بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ آج سب سے پہلے تو ہم پشاور میں جو انتہائی خوفناک دھماکہ ایک مسجد میں ہوا، جس میں خودکش نے، جو کہ اگلی صف میں نمازیوں کے ساتھ موجود تھا، اس نے اپنے آپ کو خودکش بم سے اڑا لیا، اور جس کے اندر انتہائی افسوس کے ساتھ اب تک کی اطلاع کے مطابق تقریباً 35 آدمی جاں بحق ہو چکے ہیں، اور مزید تقریباً کافی لوگ، کیونکہ مسجد بہت بڑی مسجد تھی جہاں کے اچھے خاصے نمازی وہاں نماز پڑھتے تھے، اس میں زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس میں انتہائی شدید زخمی جو ہیں، جو کہ ان کو ابتدائی امداد فوری طور پہ دی جا رہی ہے، تو وہ تقریباً تعداد ہے 150 سے 200 کی تقریباً، جبکہ ہسپتال کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ تقریباً 1040، جو کہ انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہے۔ اور جب سے یہ رجیم چینج گورنمنٹ آئی ہے، اس وقت سے اب تک سینکڑوں دھماکے، جس میں سے ہمارے تقریباً 250-300 لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور یہ اس وقت سے سلسلہ شروع ہوا جب مراد سعید، جو پی ٹی آئی کے سابق وزیر ہیں، وہ سوات میں اور باجوڑ کے علاقوں میں جب دہشت گرد آئے تو انہوں نے یہ آواز اٹھائی تھی، جس پہ کوئی توجہ نہ دی گئی، اور یہی کہا گیا کہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا، اور وہ چھوٹی بڑی کارروائیاں مستقل کرتے رہے وہاں۔ اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ یہ دہشت گرد پورے ملک میں پھیل گئے ہیں، اسلام آباد میں بھی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، اور جس میں سیاسی شخصیات کو بھی نشانہ بنانے کی خبریں ہیں کہ یہ سیاسی لوگوں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس پہ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ نے جو حرکت کی ہے، ان حالات کے اندر عمران خان سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے، جو کہ ان کے پاس کمانڈوز کی شکل میں اور دوسرے ایف سی کے لوگ اور ان کے اپنے ذاتی گارڈ بھی وہاں پہ ہوتے تھے ان کی سیکیورٹی کے لیے، اور ان کو اچھی خاصی تھریٹس ہیں۔ اس کے باوجود اس گورنمنٹ نے کہا کہ چلو جی، یہ قاتلانہ حملے میں تو یہ بچ گیا ہے، اس کو اس بہانے سے اس کی سیکیورٹی لے لی جائے، تاکہ یہ کسی اور مقصد سے، کسی اور وجہ سے یہ کسی حملے میں یا کسی اس میں خدا نہ کرے ان کو نقصان پہنچے۔ یعنی گورنمنٹ کے پاس کوئی کام اب نہیں رہا سوائے عمران خان فوبیا ان کو ہوئی ہے، ان کو صرف عمران خان، اور الیکشن سے یہ مستقل بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، خواہ وہ بلدیاتی ہو، خواہ وہ ضمنی الیکشن ہو، خواہ وہ عام انتخابات کی شکل، ان سب سے یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی اوقات، شہزادی رائیونٹ جو آئی ہیں کل محترمہ پرسوں، وہ اعلان یہ کر رہی تھی کہ آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری آپ کو سناتی ہوں کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ وہ گنجا تو کیا آئے گا، وہ تو اشتہاری ہے، یہاں سے بھاگا ہوا ہے، سزا یافتہ ہے، اور ایک بانڈ پیپر کے اوپر جو اس کے بھائی نے، کرائم منسٹر شہباز نے اس کی ضمانت دی تھی، وہ آج 4 سال ہونے کو آ گئے۔ وہ یہاں سے کہہ کے گیا تھا کہ میں 1 ہفتے میں آتا ہوں اپنا چیک اپ کرا کے۔
تو وہ اب تک نہیں آیا، اور اس کو مستقل اس کو حالانکہ اس کے مقدمات بھی، اس کے تمام لوگوں کے مقدمات ختم ہو رہے ہیں اور اس کو بھی سگنل دیا گیا ہے، مگر اس کو آتے ہی گرفتاری کا سامنا کرنا پڑے گا، خواہ وہ کسی شکل میں بھی ہو، رائے میں نظر بند کیا جائے یا جس شکل میں بھی ان کو مراعات دی جائے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ان کے اوپر دست شفقت رکھا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، ان ساری رجیم چینج ٹولہ جو ہے اس کے اوپر، تو وہ آتے ہی انہوں نے اعلان یہ کیا کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ رات کو اسحاق ڈار کیا اعلان کرنے جا رہا ہے، وہ خوشخبری نہیں سنائی اس نے، جو کہ پیٹرول پہ ایک دم 35 روپے بڑھائے گئے ہیں، ڈیزل پہ اور پیٹرول پہ 35 روپے، جو کہ انتہائی، یعنی یہ حکومت ہوش کے ناخن نہیں لے رہی، یہ مستقل عوام کو جو ان کے اوپر مستقل مہنگائی اور نت نئے طریقے سے ان کے اوپر جو بم گرائے جا رہے ہیں مہنگائی کے، اور ان کی قیامت، آپ یہ سمجھ لیں کہ لوگوں پہ قیامت گزر رہی ہے، لوگ انتہائی پریشان ہیں، لوگ اس کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے، ان کے پاس اس وقت مہنگائی جو اس وقت موجودہ ہے اس کے حوالے سے ان کے پاس ایک وقت کی کھانے کو روٹی نہیں ہے، گھروں میں انتہائی جھگڑے فساد شروع ہو چکے ہیں، لوگوں کے بچوں کو تعلیم سے، ایجوکیشن سے اٹھا لیا گیا ہے اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اب یہ دعوت یہ دے رہے ہیں کہ ابھی تک تو عمران خان نے روکا ہوا ہے، عمران خان کوئی کال نہیں دے رہا ہے ان کو روڈوں پہ آنے کی، مگر پبلک اب اتنے انتہائی غصے کے اندر ہے اور انتہائی، یعنی وہ جس سمجھتے ہیں کہ وہ اب بغیر ان کو کوئی کال دیے ہوئے لوگ لڑکوں سڑکوں پہ آ جائیں گے اور ان کے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ اس چیز سے نہیں، ان کو صرف اور صرف اپنا انارو انہوں نے لے لیا، ان کی موجیں لگ گئیں ان کو، اور پھر لوٹ مار کے اب یہ مزید اس کو حکومت کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہ 90 دن کے اندر 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں یہاں پہ، ایک KPK کی، ایک پنجاب کی، جس کے مطابق ان کو 90 دن کے اندر ان کو الیکشن کرانے ہیں، مگر یہ الیکشن کو آج جو وہ نذیر تاڑڑ جو ان کا صوبائی وفاقی وزیر قانون ہے، وہ یہ کہتے ہیں موصوف کہ جی اس میں ایک کوئی قانون بنایا جائے کہ جس میں یہ اس کو آئین کو شکل کو بگاڑ دیا جائے اور اس کو ضمنی الیکشن میں جو وہ ہے کوئی امینڈمنٹ کر کے اس کو طول دیا جائے، جبکہ آج لاہور ہائی کورٹ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہمیں آتا ہے کہ الیکشن کس طرح کرائے جائیں اور کون کرے گا، ہم خود تلاش کریں گے، اور انہوں نے سختی سے آرڈر دیا ہے، ان کو نوٹسز ایشو کیے ہیں گورنر کو اور گورنر کے سیکریٹری کو، جو 3 فروری کو ان کو پیش ہونے کو کہا ہے کورٹ میں، اور ان سے کہا ہے کہ فوری طور پہ تاریخ دی جائے ورنہ ہم کوئی تاریخ خود دیں گے۔ تو یہ ان کے منہ پہ تماچا بھی ہے، اور ان کو یہ وہ کورٹ نے تنبیہ کی ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے، جس سے یہ بھاگنے کی اس میں ہے کہ یہ کرانے کی چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ الیکشن کرایا جائے کسی طریقے سے، کیونکہ انہیں اس میں سب صاف نظر آ رہا ہے ان کو کہ ہماری شکست پکی ہے، عمران خان 2/3 اکثریت سے آ رہا ہے، اس کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، دنیا کی طاقت کتنے انہوں نے جتن کیے، کتنا انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا، انہوں نے یہاں تک کہ اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کرا کے دیکھ لیا، وہ تو اللہ نے اس کو بچانا تھا، اور وہ الحمدللہ آج الحمدللہ زندہ ہیں اور وہ پارٹی کے معاملات چلا رہے ہیں۔ تو ان کو اب پلاسٹر بھی ان کا 1 ہفتے کے بعد ان کا ایکس رے ہوگا، اور اس کے بعد ان کا پلاسٹر بھی کھول دیا جائے گا، اور وہ کہتے ہیں جی موت تو ایک دن آنی ہے۔ عمران خان ظاہر روڈ پہ عوام کے ساتھ موجود ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کرے ان کی، اور اس ملک پاکستان کی سلامتی کرے کہ ان ظالم جابر اور فاسق حکمرانوں سے اس قوم کی جان چھوٹے۔ ابھی قوم کو یہ 35 روپے کا یہ پیٹرول کا جو انہوں نے سنایا ہے خبر، اس کے بعد ابھی IMF آ رہی ہے، اس سے پہلے منی بجٹ بھی آنا ہے، اس میں
یہ بجلیاں گرانے کی اس میں، اور عوام پہ بجلیاں گریں گی، عوام کہاں سے اس کو برداشت کریں گے؟ عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، عوام اب کسی بھی نہیں رکیں گے، وہ اب سڑکوں پہ کسی وقت بھی خود آ جائیں گے، ان کو کون کیا روکے گا؟ کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی سڑکوں پہ آنے سے، اور وہ اپنے حقوق کی خاطر اپنے جو ان کے جو غصب کیے جا رہے ہیں، آئین کی پامالی ہو رہی ہے، اور نہ جانے جو کچھ آج 75 سال میں نہیں ہوا تھا وہ اس گورنمنٹ کے دور میں ہو رہا ہے، جو کہ آئین کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، قانون کی بالادستی نہیں ہے، جنگل کا قانون نظر آ رہا ہے اس وقت پورے ملک کے اندر، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ کون اس کو فواد چودھری کو جسمانی ریمانڈ پہ ان کے حوالے کیا گیا، انہوں نے 2 دن تک اس کا نہیں پتہ تھا وہ کدھر ہے، پاکستان کے کون سے حصے میں وہ موجود ہے، اس کا کہیں کچھ پتہ نہیں تھا، اور 2 دن سے فواد چودھری نے جو آج 8 بجے ان کو کورٹ میں پیش کرنا تھا، جو کہ 11:30 بجے پولیس ان کو کورٹ میں لے کے آئی، تو جہاں فواد چودھری نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ مجھے 2.5 گھنٹے اس 2 دن کے اندر سونے دیا ہے، اور مجھے صرف روڈوں پہ گھماتے رہے یہ رات کو سردی میں، ظاہر ہے وہ ایک پنشمنٹ کہ سردی کے اعصاب ان کے کسی طریقے سے جواب دیں اور یہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اور جو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ انہوں نے نیا طریقہ اپنایا ہے، اس سردی میں اتنی شدید سردی پنجاب میں پڑ رہی ہے، اور اس میں اس کو چودھری فواد کو بجائے سونے کے وہ گاڑیوں میں ان کو لے کے گھومتے رہے۔ چودھری فواد نے یہ بھی کہا کہ میری وجہ سے وہ پولیس والے بھی جو مجھے لے کے گھوم رہے تھے وہ بھی مصیبت میں آئے ہوئے ہیں، وہ خواہ میرے ساتھ سردی میں سفر کر رہے ہیں، اتنی سردی میں ظاہر ہے کہ اس کے بعد انہوں نے مزید اس سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی پولیس نے، تو کورٹ نے وہ مسترد کر دی اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا۔ اب ان کی رائے انشاءاللہ کل یا پرسوں میں ہو جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جو اپلیکیشن پہلے ضمانت کی داخل کی گئی تھی یا تو وہ ہوگی، یا پھر صبح نئی اپلیکیشن فائل کی جائے گی جس کی تحت ان کو ضمانت دی جائے گی۔ یہ تو حال ہے، لوگ گرفتاریاں ڈالی ہوئی ہیں، اس کو بے قصور اس کے اوپر جو مقدمات بنائیں، اس وقت اس ملک میں دنیا کے کسی قانون میں کہیں پہ ایک سیاسی اور ایک وفاقی وزیر رہا ہے وہ، اس کو جس طرح سے سر پہ کپڑا ڈال کے کالا اس کو لایا گیا ہے ہتھ کڑیوں کے اندر، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہ کر کیا رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ کیا سوچ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ ادھر ملک معیشت کی بربادی ہوئی ہے، ادھر کہتے ہیں مہنگائی سر چڑھ کے بول رہی ہے، ادھر یہ اپنے حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، بجائے اس کے کہ وہ ملک کو سنبھالا دیں، کسی طریقے سے لوگوں سے مشورہ کریں، بلائیں لوگوں کو اور ان سے کہیں کہ بھائی اس معیشت کا کس طرح سے وہ کیا جائے۔ یا اتنے تو بے غیرت ہیں، اس کے باوجود وہ حکومت اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ان کو ایسی کون سی طاقت ہے جو ان کو روکا ہوا ہے انہوں نے، وہ اس کے باوجود اقتدار کو طول دینے کے چکر میں کبھی کہتے ہیں ایکسٹینشن دے دی جائے 1 سال کی، 1 سال تک الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن تو دور دور تک ان کا ارادہ نہیں ہے کرانے کا۔ ایسے ہی ہماری عدلیہ، ہماری معزز عدلیہ، ان کو ہی کوئی احساس ہو جائے کسی وقت اور وہ ان کے ڈنڈا چلا دیں ان کے اوپر اور ان سے کہیں کہ فوری طور پہ الیکشن کا اعلان کریں، اور یہ ان چیٹروں کو، لٹوروں کو، منی لانڈروں کو جو کہ سزا یافتہ تھے، انہوں نے اپنی سزائیں ان کے اوپر فرض جرم عائد ہونی تھی، ان کو اقتدار میں لا کے بٹھا دیا۔ یہ اس ملک کے ساتھ المیہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ادھر مریم نواز نے اپنی اوقات دیکھ لی، جس طرح سے وہ آئی ہیں شہزادی صاحبہ، اور ان کا استقبال جس طرح سے ہوا ہے، پیسے دے کے لائے گئے لوگ، اور وہ بھی چند ہزار تھے۔ انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ خاموشی سے اپنے گھر چلی جائیں رائے بند، اور یہ جلسے سے کیا خطاب کرنا تھا، وہ جلسی بھی نہیں تھی وہ تو، جو جہاں انتظام کیا گیا تھا، اور وہاں سے بھی لوگ واپس جا رہے تھے، جو لوگ کیمرہ دکھاتا ہے اس میں لوگ واپس جا رہے ہیں، لایا تھا ان کو تھوڑی دیر کے لیے اور وہاں گھنٹوں لگا دیے گئے، کیونکہ ادھر مریم نواز کا پلین تھا، لیٹ ہو گیا تھا، وہ لیٹ آیا، یہاں پہ پہنچا، لینڈنگ کی اس نے وہ کسی وجہ سے،
تو یہ تو حال اس ملک کا ہو رہا ہے. اللہ خیر کرے اس ملک کے حال پہ یہ لوگ کس طرح سے جان چھوڑیں گے اس قوم کی. اس قوم کو صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ قوم کے ہاتھ ان کے گریبانوں پہ پہنچیں، ان کو اپنا راستہ خود ہی لے لینا چاہیے اور شرافت سے اقتدار چھوڑ کے سائڈ ہو جائیں. عوام میں تو جانے کے قابل نہیں ہیں، الیکشن میں جانے کے قابل نہیں ہیں، اسی لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اس ویڈیو کی پسند آنے کی شکل میں اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. السلام علیکم.